الحمد للہ والحکم للہ الحمد للہ والامر للہ الحمد للہ والعظمت للہ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک
اتنے آ جاؤ پانی بھی آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی آل محمد اللہم صلی علی جماعت محمد اللہم صلی علی خطابت محمد صلی علی لطافت محمد صلی علی امامت محمد صلی علی امانت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی خطابت محمد اللہم صلی علی اسم محمد اللہم صلی علی جسم محمد اللہم صلی علی ذات محمد اللہم صلی علی روضۃ محمد اللہم صلی علی عینین محمد شفتین محمد رجلین محمد اللہم صلی علی حسنین محمد اللہم صلی علی محمد بلغ الغلابی بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی حسیننا وجمیلنا واجملنا واکملنا علی محمد اللہم صلی علی حبیبک ونبیک وآلانا ومولانا علی محمد اللہم صلی علی محمد ووصل محمد ونسل محمد وعدن محمد وسنة محمد
اللهم صل على تلاوة محمد محمدا أحمدا ومنورا ومكرما ومعزما في القائنات. اللهم صل على فضيلة محمد ونسية محمد وشريعة محمد ورحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا. اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد وإكمال محمد. اللهم صل على محمد بطن ظہر عصر عشاء فجر محمد. اللهم صل على محمد صدیق محمد. اللهم صل على عدل محمد. اللهم صل على حیاء محمد وإعلان محمد وبيان محمد. اللهم صل على بنات محمد ازواج محمد. اللهم صل على صاحب اصحاب محمد كما صليت وسلمت واكرمت واطهرت وانورت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اندر اگر سپیکر بند کرو. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی مختصر وقت میں گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر کی جائے گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. جس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے آپ کی عظمت اور شان کو بلند کر دیا
اے میرے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تذکرہ میں نے بلند کر دیا۔ جتنے بھی اس کائنات کے اندر رب العالمین نے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالی نے کسی بھی نبی اور پیغمبر کا ذکر اس طرح بلند نہیں کیا جس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ اونچا صلی اللہ پڑھا کرو، بولے کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ اور شان کو بلند کیا۔ کسی پیغمبر اور کسی رسول کا ذکر اس طرح اللہ نے بلند نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا، ہر ایک خوبی، ہر ایک عظمت، ہر ایک مقام کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ اور شان اور عظمت قرآن سے پوچھیں۔ سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور شان بیان کرتا ہے، اور کیسے بلند کیا، کیسے میرے نبی کا ذکر اونچا کر دیا اللہ نے۔ رب العالمین نے کہ جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہیں وہیں میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے نبی کا تذکرہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا۔ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آمنہ کے لال کا بھی تذکرہ ہوگا۔ 1400 سال سے خطبہ کو دیکھو، علماء کو دیکھو، مفسر کو دیکھو، مبلغ کو دیکھو، خطیبوں کو دیکھو،
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخانوں کو دیکھو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مداخانوں کو دیکھو، پیروں کو دیکھو، کتبوں کو دیکھو، ابدالوں کو دیکھو، غوثوں کو دیکھو، ہر ایک کی زبان پر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ ہر ایک چیز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ بھی میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ اور شان بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کی ساری کتابوں میں، تاریخ کی ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کا یہ ایک آیت جو ہے، ساری تاریخ کی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے۔ جتنی بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام کے اندر، ان سب کا خلاصہ قرآن کریم کی یہ آیت بیان کرتی ہے۔ اس ایک آیت کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تذکرہ تو اس دن اونچا ہو گیا تھا جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا۔ آسمان سے اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ لیکن جو مقام، قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے، یہ 4تھی کتاب ہے، جو مقام، جو شان اس کلام کی ہے وہ باقی کتابوں کی نہیں ہے، جو عظمت اس کتاب کی ہے وہ باقی کتابوں کی نہیں ہے۔ بند کر، تو بند کر، تو بند کر، چل چھڈ اس نو نہ پڑیا۔ جو شان اور جو عظمت اس کلام کی ہے وہ دوسری کتابوں کی، نہ وہ شان تورات کی ہے، نہ وہ شان انجیل کی ہے، نہ وہ مقام زبور کا ہے۔ جو مقام اور جو عظمت قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے اس طرح باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ جو فضیلت، جو عظمت اس کلام کو ملی ہے وہ دوسری کتابوں کو نہیں حاصل، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک لفظ نہیں، ایک حرف تلاوت کیا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ یہ اعزاز تورات اور انجیل اور زبور کو نہیں ہے، یہ قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور جس طرح یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا، یہ قرآن نازل ہوا، باقی کتابیں اس طرح نازل نہیں ہوئی۔
یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری۔ جب تورات کے اترنے کا وقت آیا تو رب العالمین نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، او میرے نبی موسیٰ، میں تجھ پر کتاب اتارنے لگا ہوں، آسمانی کتاب، لیکن شرط یہ ہے کہ طور پہاڑ پر جا، میں تجھے وہاں کتاب دوں گا۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ فرمایا، او میرے نبی عیسیٰ، میں تجھ پر آسمانی کتاب اتارنے لگا ہوں، میں تجھے آسمانی کتاب دینے لگا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے عبادت خانے میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا جب تک تجھ پر کتاب نہ نازل ہو، آسمان سے کتاب نہ اترے۔ اے میرے نبی عیسیٰ، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، میں تجھے کتاب دینے لگا ہوں۔ رب العالمین نے آسمانی کتاب زبور جب رب العالمین نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارنے لگے تو رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا، او میرے نبی داؤد، میں تجھ پر کتاب اتارنے لگا ہوں زبور، اپنے عبادت خانے سے باہر نہ نکلنا، اپنی عبادت خانے میں رہنا، میں تجھے کتاب عطا کروں گا، آسمانی کتاب تجھ پر نازل کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اپنی عبادت خانے سے باہر نہ نکلنا۔ پروردگار عالم نے تین نبیوں کو جگہ کے لیے پابند کر دیا، جگہ کی شرط رکھ دی، تب جا کر رب العالمین نے اپنے نبیوں پر کتاب اتاری، آسمانی کتاب نازل کی۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا، او میرے نبی موسیٰ، طور پہاڑ پر جانا۔ حضرت عیسیٰ سے فرمایا، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت داؤد سے فرمایا، او میرے نبی، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، حتیٰ کہ وہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انجیل قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، زبور قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن رب العالمین نے تین نبیوں کو جگہ کے لیے پابند کر دیا۔ ہیں وہ بھی آسمانی کتابیں، لیکن ان کی عظمت اور شان اور مقام قرآن سے کم ہے، پھر بھی نبیوں کو جگہ کے لیے پابند کر دیا۔ لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم کی، جب بات آئی قرآن کریم کے اترنے کی آسمانوں سے، تو پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرط کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی جگہ کا مطالبہ نہیں کیا، کسی جگہ کے لیے پابند نہیں کیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مدینہ منورہ میں رب العالمین نے کلام پاک کو مدینہ منورہ میں اتار دیا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ
مکہ کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین نے کلام پاک کو مکہ کے اندر اتار دیا۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ احد کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کو احد کے اندر اتار دیا۔ میرے پاک پیغمبر خیبر کے اندر ہیں، میرے پاک پیغمبر تبوک کے اندر ہیں، میرے پاک پیغمبر یرموک کے اندر ہیں، میرے پاک پیغمبر خندق کے اندر ہیں، میرے پاک پیغمبر صلح حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کو وہاں اتار دیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے آواز آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر ہے، نماز کی نیت باندھے ہوئے رب العالمین نے قرآن کریم کو وہاں اتار دیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر غار کے اندر ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کو وہاں نازل کر دیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کے بستر پر ہے، رب العالمین نے قرآن کریم کو وہاں نازل کر دیا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے، اور اسی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے، کیا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ میں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، آواز آنی چاہیے یار اونچی آواز سے، مسجد میں آواز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے، کوئی غلط بات نہیں کرنی، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاک پیغمبر کا ذکر کیسے اونچا ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر آمنہ کے لال کا تذکرہ کر رہا ہوں تو میرے نبی کی شان اونچی ہو گئی؟ نہیں نہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال کا تذکرہ کر دیا جائے تو آمنہ کے لال کا تذکرہ اونچا ہو گیا، ذکر بلند ہو گیا؟ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ رتہ پر ریحان کے روشن ضمیروں، اس آیت کا تو یہ مطلب ہے رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب او میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو ایسے بلند کیا، ایسے اونچا کیا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے میرے محبوب وہاں وہاں تیرا بھی نام ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی تو نبی کی شان بیان نہیں کرتے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کے فتوے ہیں کہ یہ تو نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ تو نبی پر درود نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نبی پر درود نہ پڑھیں ہم قرآن کریم کی آیت کے منکر ٹھہرتے ہیں۔ ہم تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو مانتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا بیٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا سونا بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی تو ہر ایک چیز خوشبو ہے، میرے پاک پیغمبر کی ذات بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی بات بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی بنات بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی ازواج بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا حسین بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کی فاطمہ بھی خوشبو، میرے پاک پیغمبر کا علی بھی خوشبو۔ ہم تو پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا، کیسے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، میرے محبوب کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے اندر ہے، لیکن ان کی زبان پر تذکرہ میرے محبوب کا ہے، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ فرعون کا کر رہے ہیں، لیکن تذکرہ میرے پاک پیغمبر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کی دیواروں کو بنا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر تذکرہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے کو، فرمایا اے میرے بیٹے، جب میں جنت میں تھا، ابھی میں اس کائنات کے اندر نہیں آیا تھا، جب میں جنت میں تھا تو میں نے اس وقت حوروں کی پیشانیوں پر ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور وہ نام تھا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر نام لکھا ہوا دیکھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرش معلیٰ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ ابھی جنت میں زمین میں آئے نہیں ہے، اس کائنات میں نہیں آئے، لیکن تذکرہ اس سے پہلے میرے پاک پیغمبر کا ہو رہا ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر یہ داستان سمجھ نہیں آتی تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، جہاں جہاں میرا تذکرہ وہیں وہیں اے میرے محبوب تیرا بھی تذکرہ، جہاں جہاں میرا نام آئے گا اے میرے پاک پیغمبر وہاں وہاں تیرا بھی نام آئے گا۔ رب العالمین کا تذکرہ نماز کے اندر، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نماز کے اندر نہ کیا، اگر آمنہ کے لال پر درود نہ پڑھا تو نماز مکمل نہیں۔ نماز کے اندر رب العالمین کا نام، تو نماز کے اندر آمنہ کے لال کا بھی تذکرہ، اذان کے اندر رب العالمین کا نام، تو اذان کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا بھی نام، تکبیر کے اندر میرے رب کا تذکرہ، تو تکبیر کے اندر میرے مصطفیٰ کا بھی تذکرہ، کلمہ کے اندر رب العالمین کا نام ہے تو کلمہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے۔ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہیں وہیں رب العالمین کا بھی تذکرہ، جہاں جہاں رب العالمین کا تذکرہ وہیں وہیں آمنہ کے لال کا تذکرہ، ولیوں کی زبانوں پر، کتبوں کی زبانوں پر، ابدالوں کی زبانوں پر، صحابہ کی زبانوں پر، جہاں خدا کا ذکر وہیں مصطفیٰ کا ذکر۔ اس لیے تو تکبیروں میں، اذانوں میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے حضرت آدم کہ میں نے خلد برین پر لکھا ہوا دیکھا تھا نام محمد۔ کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا اے میرے محبوب، میں نے زمین کو بنایا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ٹائم ہو گیا، دیر کے ساتھ آپ آتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے زمین کو بنایا، زمین کے خطوں میں، زمین کی وادیوں میں سورج نکلتا ہے،
کیا نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی اذان انڈونیشیا کے ملک سے ہوتی ہے۔ توجہ، سب سے پہلے فجر کی اذان، صبح کی اذان انڈونیشیا کے ملک سے ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کا مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے فجر کی اذان کی آواز انڈونیشیا سے شروع ہوئی۔ ابھی انڈونیشیا کا مؤذن چپ نہیں ہوا، ابھی انڈونیشیا کے اندر فجر کی اذان ختم نہیں ہوئی۔ جہاں کہیں سے بات آئے گی قرآن کریم پر آ کر ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی انڈونیشیا کا مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہے، صدائیں بلند کر رہا ہے کہ سماٹرا کا مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان کی آوازیں بلند کرتا ہے، آوازیں لگاتا ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، میرے پاک پیغمبر کا اذان میں تذکرہ ہو رہا ہے رب العالمین کے ساتھ۔ ابھی سماٹرا کا مؤذن چپ نہیں ہوا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں کہ ملیشیا کا مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی ملیشیا کا مؤذن چپ نہیں ہوا کہ مسقط کا مؤذن کھڑا ہو گیا، اس کی زبان پر بھی یہی صدائیں بلند ہوئی، میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ بلند ہوا۔ اسے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابھی مسقط کا مؤذن کھڑا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، فجر کی اذان کا ٹائم ختم نہیں ہوا کہ لیبیا والے کھڑے ہو گئے اور ان کی زبان پر بھی یہی جملہ، آمنہ کے لال کا تذکرہ رب العالمین کے ساتھ۔ ابھی لیبیا والے چپ نہیں ہوئے تھے کہ ہندوستان والے کھڑے ہو گئے۔ یہ صبح کی اذان چل رہی ہے، صبح کی، زور کی نہیں، ابھی صبح کی اذان چل رہی ملکوں کے اندر۔ ابھی لیبیا میں اذان ختم نہیں ہوئی، ہندوستان والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان پر بھی میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی شہادت کی گواہیاں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ہندوستان والے چپ نہیں ہوئے کہ پاکستان والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی زبان پر بھی یہی جملہ، یہ بھی یہی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ ابھی پاکستان والے چپ نہیں ہوئے کہ افغانستان والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ ابھی افغانستان والے چپ نہیں ہوئے کہ استنبول والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی وہاں سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ دبئی والے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ابھی دبئی سے آوازیں فجر کی اذان کی آ رہی ہوتی ہے
کہ سعودیہ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، سعودیہ کے علاقوں کے اندر، مضافات کے اندر فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ میں بر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امریکہ کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سعودیہ والے جو ہیں وہ فجر کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیبیا کی پٹی پر فجر کی اذان چل رہی ہوتی ہے۔ رتا پر ریحان کے روشن ضمیروں، یہ ہے نقطہ جس کے لیے یہ سارے ملکوں کا میں نے نام گنے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ، میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ کیسے بلند ہو رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کی شان کیسے بلند ہو رہی ہے، عظمت اور کیسے بلند مقام کیسے بلند ہو رہا ہے کہ ابھی لیبیا والے چپ نہیں کرتے کہ پھر دوبارہ وہ ملک جہاں پہلی اذان ہوئی فجر کی، انڈونیشیا والا ملک، پھر مؤذن زور کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی انڈونیشیا والا جو مؤذن تھا، ابھی پوری دنیا کے اندر فجر کی صرف اذانیں ہو رہی ہیں، ایک منٹ بھی ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں۔ ابھی فجر کی اذان کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک کا فاصلہ ہوتا ہے نا 2-3 منٹ کا، ابھی یہ ختم نہیں ہوا کہ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور پھر دوبارہ زور کی اذان شروع ہوگی پہلے ملک میں، پھر اسی ترتیب سے زور کی اذانیں ہوگی پورے ملکوں میں، یا عصر کے زور اور عصر کے درمیان جو وقت ہے، پھر عصر کی شروع ہوگی، مغرب تک عصر کی ہوتی رہے گی۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے میرے محبوب، زمین میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں تیرا تذکرہ نہ ہو، ہر وقت تیرا تذکرہ ہو رہا ہے، تیری شان بیان ہو رہی ہے، تیری عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور تذکرہ بلند کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ اب میں نے کہا محمد، آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ جس نے آمنہ کے لال نے فرمایا مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گی۔ 10 رحمتیں، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، 10 رحمتیں۔ اب اللہ نے یہ جو 10 رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ میں نے ان سارے مجمع کی بخشش کر دی ہے، میں نے سارے مجمع کی مغفرت کر دی ہے، میں نے سارے مجمع کی نسلوں سے محتاجیوں کو ختم کر دیا۔ یہ تو ایک مرتبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجتا ہے، یہ اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔